السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے موقع پر ولیمے کی دعوت کرنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5153 ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک انصاری لڑکی سے شادی کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو شادی کے موقع پر ولیمے کی دعوت کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ ضروری اور واجب ہے، لیکن ہم لوگ ولیمے کی دعوت کو اہمیت دینے کی بجائے بارات کے کھانے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بارات کا کھانا کھانا، اس کے ساتھ جانا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، بلکہ اسلام نے لڑکے والوں پر، مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس کی شادی ہے، اس کو چاہیے وہ لوگوں کو انوائٹ کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور لڑکی والوں پر کسی بھی دعوت کی، کسی قسم کی اسلام نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ لیکن کچھ لوگ اپنے مفادات اور اپنے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ولیمے کی دعوت شادی سے پہلے کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں ولیمے کی دعوت شادی کے بعد ہے، نہ کہ شادی سے پہلے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 371 ہے۔ جنگ خیبر سے لوٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دلہن بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دلہن سے ملاقات کر لی تو اس کے بعد ولیمہ کیا۔ تو ولیمے کی دعوت دلہے اور دلہن کی خلوت صحیحہ قائم ہونے کے بعد ہے، یعنی کہ جب دلہن اور دلہا عام پبلک سے علیحدہ ہو کر ایک ملاقات کر لیں تو اس کے بعد ولیمہ کرنا چاہیے۔ لیکن ولیمے کی دعوت دیتے ہوئے اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ولیمے کی دعوت میں محلے کے غریب، مسکین اور یتیم لوگوں کو بھی ضرور بلانا چاہیے، کیونکہ صحیح البخاری حدیث نمبر 5177 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمے کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے کہ جس میں امیر لوگوں کو تو بلایا جائے لیکن مسکین لوگوں کو نہ بلایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں محلے کے غریب اور مسکین لوگوں کو دعوت میں بلانا تو درکنار، اگر ان میں سے کوئی غریب شخص ولیمے کی دعوت میں شامل ہونے کے لیے آ جائے تو اس کو دھکے مار مار کر باہر نکال دیا جاتا ہے، اور ولیمے کا کھانا ضائع ہونا تو گوارا کر لیا جاتا ہے، لیکن کسی غریب کو دے دیا جائے یہ گوارا نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کسی شخص کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، کیونکہ صحیح البخاری کی اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ولیمے کی دعوت کو ریجیکٹ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو ولیمے کی دعوت کو ریجیکٹ کرنا یہ ایک گناہ کا کام ہے، لیکن ہم لوگ اپنے بغض و عناد کو اور اپنے ذاتی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ولیمے کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں سکسیسفل ہوں،
ہماری شادیوں میں برکت ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادیاں سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔